اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ارکان سلطنت کی عقل کا جائزہ لینے کے لیے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکلوایا اور سب سے پہلے ایک وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا، یہ موتی کتنے کا ہوگا، کتنے دام میں فروخت ہوگا؟ وزیر نے عرض کیا، حضور یہ موتی تو بہت قیمتی ہے، اگر سونے سے لدے ہوئے 200 گدھے بھی ہوں تو پھر بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا، اچھا تو میرے حکم سے اس بیش بہا اور قیمتی موتی کو تم ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کیا، حضور میں اس موتی کو ضائع نہ کروں گا، میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس موتی کو توڑنا بدخواہی ہوگی۔ بادشاہ نے اس کو شاباش دی اور ایک شاہی خلعت عطا فرمائی اور اس موتی کو وزیر سے لے کر سلطنت کے ایک اور مقرب عہدیدار کو دیا اور اس سے اس کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، حضور اس بیش بہا قیمتی موتی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے، خدا اس موتی کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، حضور ایسے قیمتی موتی کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، اس موتی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے برابر ہوگا۔ سلطان محمود نے اسے بھی شاہی جوڑا عطا کیا اور دیر تک اس کی تعریف کرتے رہے۔ اسی طرح بادشاہ نے 65 اراکین سلطنت کو باری باری طلب کیا اور ان کے ہاتھ میں موتی دے کر ان سے کہا کہ تم اس موتی کو توڑو، لیکن سب نے اس کام سے انکار کیا۔ بادشاہ جب سب کا امتحان لے چکا تو آخر میں اس نے ایاز کو طلب کیا اور موتی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، اے ایاز، ہر ایک نے اس موتی کو دیکھا، تو بھی اس کی شعاع کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا کہ اس موتی کی کیا قیمت ہے۔ ایاز نے عرض کیا، حضور جس قدر قیمت اس موتی کی میں عرض کروں گا، یہ موتی اس سے بھی زیادہ قیمتی اور گراں ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اچھا فوراً اس کو توڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز سلطان کا مزاج شناس تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ امتحان کا وقت ہے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی موتی کو اس نے فوراً چکنا چور کر دیا اور خلعت اور انعامات کی پرواہ نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موتی کو توڑا، تمام اراکین سلطنت نے شور برپا کر دیا اور دیوان خاص میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ تمام وزرائے سلطنت نے کہا، واللہ یہ کافر ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ ایاز نے کہا، اے محترم بزرگوں، حکم شاہ کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی؟ اے لوگوں، تمہاری نظر اس موتی پر ہے، بادشاہ پر نہیں۔ میں نے اپنی نظر کو بادشاہ سے نہیں ہٹایا اور مشرک کی طرح موتی کی طرف منہ کر کے نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت پہ شرک ہے۔ دوستو، اس حکایت میں نصیحت ہے کہ حکم حاکم کے بعد اصل ادب یہی ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جائے۔ ایاز جو کہ محمود کا غلام تھا، وہ ان کا آپس میں جو تعلق تھا وہ آقا اور غلام کا تھا، اور حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اس سے بے پناہ زیادہ گہرا ہے۔ ہمارے جسم کا ہر ذرہ حق تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بے چون چراں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالیں اور اس کی عبادت کریں۔
شکریہ۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں